بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، خبریں آج شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ تین۔ پہلی خبر یہ وہی موٹر وے کا جو انسیڈنٹ ہوا، بہت ہی ہولناک قسم کا انسیڈنٹ، اس سے متعلق کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جناب وسیم اکرم پلس صاحب کی اور آئی جی پنجاب کی، اس سے متعلق بہت اہم باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک عدالت نے وزیر اعظم پاکستان کو آخری موقع دیا ہے، یہ کس سلسلے میں ہے؟ اور جناب تیسری خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج جناب پہلے ہی موٹر وے کیس پر یہ جو انسیڈنٹ ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ 2 ملزمان کے ڈی این اے میچ کر گئے ہیں، لیکن وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اچھا، باقاعدہ جناب ان کے سوشل میڈیا پہ آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، وہ بھی چل رہی ہیں۔ تو آئی جی صاحب نے فرمایا کہ جی چھاپا مارا گیا ہے لیکن وہ فرار ہو گئے ہیں۔ وہ جو سم استعمال کر رہے تھے وہ بھی کسی اور کے نام کی تھی، اور اس طریقے سے وہ فرار ہو گئے اور پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے پولیس کو دیکھ کے۔ ٹھیک، اب میں حیران ہوں کہ جو اس طرح کے ریپسٹ ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو جواری ہیں، وہ فرار ہو جاتے ہیں، اور یہاں نہ تو ان کے نمبر ٹریس ہوتے ہیں، نہ ان کی سمیں ٹریس ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحافیوں کی سمیں بھی ٹریس ہو جاتی ہیں، پن پوائنٹ بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ کیپٹل اسلام آباد میں ہوں، چاہے وہ کسی آفس میں ہوں، جا کے وہیں سے دبوچ لیا جاتا ہے ان کو۔ آج بھی ابصار عالم صاحب پہ غداری کا مقدمہ بنا لیا گیا، ایک دوسرے صحافی ہیں بلال فاروقی صاحب، ان پہ ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا۔ تو ابصار عالم صاحب پہ غداری کا جو مقدمہ بنا، ہیومن رائٹس کمیشن، پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور باقاعدہ کہا ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے حکومت پاکستان کی جانب سے آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش ہے، اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، ہماری دعا ہے کہ وہ اس طرح کے ریپسٹ، وہ ظالم لوگ جلد از جلد گرفتار ہوں۔ مگر میں حیران ہوں کہ آج صبح سے وہ ذرا پھولے نہیں سما رہے۔ جناب شہباز گل صاحب کے آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو صحیح، وہ جم پیسے لگا رہے ہیں جیسے انہوں نے گرفتار کر لیا ہو ملزمان کو۔ وہ بالکل ہر کوئی آدھے گھنٹے بعد ان کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، ہر 15 منٹ کے بعد، اور اس میں بس وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور بس جناب فلاں کے حکم پہ، اور بس یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور جناب ہم نے ڈی این اے میچ کر لیا ہے، اور جناب بس یہ کر لیا ہے۔ فیاض چوہان صاحب تھوڑی دیر پہلے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں آئے، انہوں نے شروع ہی ایسے کیا کہ میں آج قوم کو مبارکباد دیتا ہوں جناب۔ ٹھیک، شہزاد اقبال صاحب نے کہا جناب یہ بڑا عجیب موقع ہے، اندوہناک موقع ہے، پوری قوم ایک کرب میں ہے، آپ کیا مبارکباد دے رہے ہیں؟ یہ مبارکباد دینے کی بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، تو یہ کوئی مبارکباد کی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ آگے سے گلے پڑ گئے ان کر کے، وہ اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا کہ اچھا میں حیران ہوں کہ ایئر وائی نیوز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، ان کو بھی یہ ٹویٹ کرنا پڑا۔ جی ہاں، میں بتا رہا ہوں ایئر وائی نیوز کے، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ پہلی بار ملزمان کے فرار ہونے کی پریس کانفرنس دیکھی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور آئی جی صاحب اتنا بھی صبر نہیں ہوا ان سے کہ جی وہ گرفتار ہو جائیں تو پھر ہم پریس کانفرنس کر کے اس کا کریڈٹ لیں۔ وہ جی ہم نے چھاپا مارا اور وہ فرار ہو گئے، تو انہوں نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ پہلی بار ملزمان کے فرار ہونے کی پریس کانفرنس دی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ووڈا صاحب نے نہیں کہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ جی دیکھیے گا سمندر سے گیس نکل رہی ہے، اب نوکریوں کی بارش ہوگی بس پورے پاکستان میں، اتنی ہوگی کہ آپ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں تو باہر سے لوگ آئیں گے، یہ والے لوگ تو سارے ہی جو ہے نا مطلب ان کی نوکریاں مل جائیں گی۔ اس نے اور ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی بس خوشخبری آنے لگی ہے۔ اس کے بعد بھائی تھوڑا سا صبر کر لیتے نا، کون نہیں چاہتا کہ پاکستان کی قسمت سنورے، لیکن کم از کم میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ چھچورا پن جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے، اس کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے، مطلب آبادیوں نظر میں یہ چھچورا پن لگتا ہے، بڑا عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ جناب وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع ہی نہیں ہے کہ پوری قوم جس کرب میں ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ جب زینب کیس ہوا تھا قصور والا، اور شہباز شریف صاحب نے زینب کے کیس، ان کے والد غالباً حاجی امین صاحب ان کا نام ہے، ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس وقت ملزم گرفتار ہو چکا تھا،
اور وہاں پہ وہ پنجاب فورینزک لیب جس کا افتتاح 2011 میں شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، پنجاب فورینزک لیب کے سربراہ کھڑے تھے، انہوں نے اسے شاباش دیا، اس نے شہباز شریف صاحب نے شاباش دی ان کو کہ شاباش دیتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں کہ اتنے کم دنوں میں کو 12,000 سے زیادہ انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کس کامیابی سے کیے۔ جو شرکاء بیٹھے تھے وہ اور صحافی، انہوں نے تالیاں بجا دی، آسمان سر پہ جناب اٹھا لیا میڈیا نے، ادھر ادھر تالی کیوں بجی ہے؟ مطلب ملزم گرفتار ہو چکا ہے، تقریباً کوئی 48-72 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار ہو گیا، اور 12,000 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف تعریف کر دی اور اس پہ آگے بیٹھے ہوئے شرکاء نے تالی بجائی، تو وہاں پہ ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب حالت میں تو حیران ہوں، مطلب بڑی عجیب و غریب سی ایک صورتحال لگتی ہے کہ اب کیا اس پہ جو ہے نا، اب ایک ہماری دعا ہے کہ وہ گرفتار ہو، قانون کے حوالے ہو، ان کو انصاف ملے بیچاروں کے وکٹم کو، اور پھر یہ بڑی عجیب و غریب سی بات، ایک عجب قسم کا ایک انتشار ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا صورتحال ہے۔ آگے آ جائیں جناب، لاہور کی سیشن عدالت وزیر اعظم کے وکلاء کو آخری موقع دیا ہے۔ کیوں؟ اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا موجودہ وزیر اعظم پاکستان اور اس وقت کے اپوزیشن کے رہنما جناب عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک، ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے آفر کی گئی ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ آپ پاناما پہ، اس وقت وہ مقدمہ وغیرہ چل رہا تھا نا، پاناما پہ سمجھوتا کر لو، آپ کو 10 ارب روپے دیں گے۔ اور یہ آفر آئی ہے ایک دوست کے ذریعے، اور ان کو میں بھی جانتا ہوں، ان کا بھی دوست ہے میرا بھی، اور وہ ان کے ذریعے، اور یہ میں نے آفر ٹھکرا دی ہے۔ اس کے بعد نون لیگ نے ٹھیک ٹھاک کر کے شور مچایا، انہوں نے کہا جی کون آیا ہے، کس نے آفر کی ہے، آپ بتائیں۔ تو جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کا نام اس لیے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات، یہ بھی ایک لطیفہ ہے بھائی، جان کو کیسے خطرہ ہے؟ وہ طارق فضل چودھری صاحب اور باقی لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے بھیجا تو ہم تو انہیں جانتے ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے نا، تو باقی کس سے خطرہ ہے جان کو؟ آپ بتا بھی دیں نام، تو اگر ہم نے بھیجا تو پھر ہم تو جانتے ہیں، آپ تو الزام لگا رہے ہیں فلاں بندے کو، ایک بندے کو انہوں نے بھیجا، تو اور لیکن میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ خود بتا دیں۔ بڑی عجیب و غریب بات۔ شہباز شریف نے جناب ہرجانے کا نوٹس دیا، کیس کر دیا آج سے کوئی 3 سال پہلے۔ حد یہ ہے کہ اس کی 60 سے زیادہ کوئی سماعتیں ہو چکی ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے وکلاء نے کوئی 33 بار التوا لیا ہے کیس کو ملتوی کرنے کی، یعنی ایڈجرمنٹ لی جاتی ہے نا جی، ملتوی کر دیں کیس کو، ٹھیک ہے نا، عدالت سے 33 مرتبہ۔ اب عدالت بھی یہاں ان کا وہ آ گیا ہے صبر کا پیمانہ، عدالت کا بھی۔ عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، اب آخری موقع ہے۔ انہوں نے 3 اکتوبر کو کیس کی دوبارہ سماعت رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ دلائل دیں گے۔ بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہرجانے کا نوٹس غلط دیا ہے، اور اگر انہوں نے پیشکش کی تو جا کے ثابت کریں کہ جی انہوں نے پیشکش کی، اس بندے کا نام بتائیں، وہ بندہ عدالت میں آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ بھائی بات یہ ہے نا کہ کسی پہ ایسے بات کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر تو یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ نے ان کو خیر سے الزام تو لگا دیا پوری دنیا کے سامنے۔ اب جو وہ عدالت میں چلے گئے ہیں تو جاؤ نا، ان کا سامنا کرو عدالت میں۔ یہی ہم تھے نا، کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب پہ وہ ڈیلی میل کی ایک سٹوری آئی تھی، ابھی ریسنٹلی تو آئی ہے، تھوڑا عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، ڈیوڈ روز صاحب روز ایک ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب مجھ پہ کریں نا کیس۔ اب آپ اندازہ کریں، شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ، ہم روز کہتے تھے کہ جی بالکل ان کو کرنا چاہیے، ادروائز تو پھر یہ تو جھوٹے ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب نے ان پہ لندن کی عدالت میں کیس کر دیا۔ اب وہ ڈیوڈ روز صاحب کو بھی سکون آ گیا ہے، وہ بھی چپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں کہ لندن کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو بھائی بات اسی طرح سے ہونی چاہیے نا، بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ عزت کا جنازہ نکالیں، جیسے آج وہ احد چیمہ صاحب رہا ہو گئے، بری ہو گئے، ان کے خلاف انکوائری بھی بند ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک، اور آپ خود بتائیں کہ چاپلوس صحافیوں نے
کیا کیا ان کے خلاف کس طرح کے پروگرام کیے، اور جناب کہا کہ ایک طوطا ہے آج چیمہ، اس طوطے میں شہباز شریف کی جان ہے، دیکھ لیجئے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ بری کیسے ہوا؟ 2.5 سال کے بعد۔ اب 2.5 سال جو اس کے جیل کھا گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پہ یہ سسٹم ہے، یہ صورتحال ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ رؤوف کلاسرا صاحب جیسے مہان صحافی جو اپنے آپ کو بڑا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ میں تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بادشاہ ہوں، ان کی آپ ذرا کلپ سن لیں آج چیمہ کے، جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ آج چیمہ تو کل پھائے لگ جائے گا، آج چیمہ باعزت بری ہو گیا ہے جناب، ٹھیک۔ اب وہ اس کو دوسرا رنگ دیا جائے گا۔ جب اس وقت کہا جا رہا تھا تو اس وقت جی اب وہ پھڑے گئے نے جی، وہ پکڑے گئے نے جی، وہ پہلی دفعہ طاقتور پکڑے گئے نے۔ اب وہ جب باعزہ بری ہوئے، اب انہوں نے کلٹی کھائی، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ عدالتیں ساری ان کی اپنی ہیں، یہ فلاں 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 یہ بھی سارے ان کے اپنے۔ وہ کسی ایک اس پہ تو رک ہونا۔ آ جائیں جناب اگلی سٹوری پہ۔ آصف زرداری صاحب کی چین کے سفیر سے ملاقات ہوئی، خیریت سامنے تو یہی کچھ آیا نا، ان کی خیریت دریافت کی، چین آنے کی دعوت اور علاج کے لیے۔ اس کے لیے کچھ ہیں، میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے 3 دن پہلے یہ ملاقات ہوئی تو پھر میں آج اگر ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے بہت ساری کسی سے کوئی بات تو کی ہوگی نا، میری عادت ہے میں اس طریقے سے نہیں، میں فلی ریسرچ کر کے ذرائع سے معلوم کر کے پوری خبر کی جانچ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ چین آنے کی انہوں نے دعوت بھی دی علاج کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ سی پیک کے بانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے قبل کورونا کا امدادی سامان آیا تو چائنا نے سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں پہ اسلام آباد میں نہیں بھیجا بلکہ کراچی میں بھیجا، سندھ حکومت کے حوالے کیا، اور پھر سندھ حکومت نے وفاق کو بھی دیا۔ اس سے قبل آپ دیکھ لیں تو شہباز شریف صاحب کا جب کورونا پازیٹیو آیا، یہ ڈاٹس ملائیں گے ذرا آپ، ٹھیک ہو گیا نا، میں بڑی محنت کرتا ہوتا ہوں، میرے ویورز بہت ہی سمجھدار ہیں، اس پہ ڈاٹس ملاتے ہیں تو بہت ہی کامیابی سے آپ ڈاٹس ملاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کا جب کورونا پازیٹیو آیا تو تب بھی ان کی تیمارداری کی، تب بھی ان کو فون آئے، چائنا کی طرف سے خط بھی لکھا گیا۔ ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کا بھی کورونا پازیٹیو آیا۔ کسی نے سنا کسی چینی سفیر نے یا کسی چینی کے رہنما نے، چین نے ان کو خط لکھا ہو؟ ٹھیک نہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کو خط لکھا گیا یا کسی نے ان کو آفر کی ہو علاج کرانے کی، وہاں پہ چین نے علاج کی بھی آفر کی، سی پیک کے حوالے سے ان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ اچھا، دلچسپ بات ایک اور بتاؤں میں آپ کو، بڑی عجیب و غریب بات، یہی تو ہنسی آتی ہے۔ ایک اور مہان صحافی صاحب نے اسی دن، جس دن آصف زرداری صاحب کی چین کے سفیر سے ملاقات ہو رہی ہے، میں قربان جاؤں ان کی واقفیت پہ اور میں قربان جاؤں ان کے باخبر ہونے پہ، اسی دن اس صحافی نے جناب ایسا ٹویٹ کیا آصف زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں کہ جیسے بالکل آپ وہ ٹویٹ پڑھ لیں یوں لگے گا جیسے خدا نہ خواستہ وہ بالکل مرنے والے ہیں۔ سے کہا کہ جی ان کی صحت بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی ہے، ان کی فیملی پہلی دفعہ جناب اس طریقے سے ان کی صحت کے بارے میں متفکر ہے۔ بلاول نے سارے معاملات سنبھال لی، جیسے بالکل زرداری صاحب سٹیچر پہ آ گئے۔ اسی جب میرے خیال ہے وہ ٹویٹ کر رہے تھے، اسی لمحے زرداری صاحب کی چین کے سفیر سے ملاقات ہو رہی تھی، اسی وقت وہ باہر آ کے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ انہوں نے یوں کر کے ان کو ہاتھ بھی ملایا چینی سفیر کو، ان سے بہت ساری جناب ان کی باتیں بھی ہوئیں۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ متفکر ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سی پیک کو دفن کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی، اسی وجہ سے ان کو خط بھی لکھا گیا۔ اچھا، میں نے نا ایک پی ٹی آئی کے، میری نہیں عادت کہ میں شرلی چھوڑ کے ویڈیو بنا دوں، نہیں، یقین کیجئے بائی گارڈ کہ جس کی کوئی دیتا ہے اجازت اس کا نام لے لیتا ہوں، جس کی نہیں دیتا اجازت میں ذرائع سے بات کر لیتا ہوں، لیکن بات اس سے میں ضرور کرتا ہوتا ہوں جو بھی ہو۔ پی ٹی آئی کے حکومت کے ایک ذمہ دار بندے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نقوی صاحب، یہ زرداری صاحب کا اسلام آباد میں ڈیرہ جما لینا، کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا، میرے بھی نا ایک دم میں بھی جو ہے نا الرٹ ہو گیا۔ میں نے کہا جب اتنا ذمہ دار بندہ کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے دیکھیں جناب کہ وہ اتنے بیمار، اب بیماری شماری بھی گئی اور وہ پکا بیٹھ گئے جناب اسلام آباد میں، اور پھر اچانک چینی سفیر سے ملاقات بھی ہو گئی،
پھر ادھر سے نواز شریف صاحب بھی متحرک ہو گئے، ادھر سے مریم نواز صاحب بھی متحرک ہو گئیں، تو کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں ایک اور بھی بات بھی، کیونکہ آنیسٹلی کرنا چاہیے نا، آنیسٹلی بتانا چاہیے نا، کیونکہ جواب دہی تو سب سے پہلے اللہ کو ہوتی ہے نا، بعد میں عوام یا بعد میں بہت ساری چیزوں سے، پہلے تو خداوند کریم کو بندہ جواب دہ ہوتا ہے نا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک کہیں سے اشارے ادھر ادھر سے نہ ملیں تو یہ لوگ متحرک نہیں ہوتے۔ خیر یہ ان کی رائے تھی، ہو سکتا ہے میری رائے آپ کی رائے اس سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن ان کی اگر رائے تھی تو مجھے بھی پہنچانی ہے آپ تک، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی یہ رائے ضرور تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی کہ میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ چین آپ کی حکومت سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل جی آپ کی رائے ٹھیک ہے کہ چین ہماری حکومت سے ناراض ہے، اچھا خاصا ناراض ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ یہ جو دورہ چائنا کے صدر کا ملتوی ہوا ہے یا منسوخ ہوا ہے تو یہ بھی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی پیرائے میں آپ سمجھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھر یہ جو ملاقاتیں ہوئیں یا اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ سب کچھ تیمارداری اور ان کو علاج کی آفر اور خط اور یہ سارے، تو انہوں نے کہا یہ بھی اسی پیرائے کے۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، سی پیک کی رفتار سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اب آپ کو سمجھ گئے ہوں گے نا۔ ظاہر ہے ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے بھائی، ظاہر ہے ان کا جو ہے نا ایک سلسلہ ہے کہ جب وہ اس طرح کے ایک الگ سے بلاک بنا رہا ہے، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود حکومتی زوما کے بقول کہ آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے پیس سی پیک پہ جتنی سلو ہو گئی ہے، تو یہ کوئی ایسے امکانی بات ہے، یہ کوئی ایسے اتفاقی بات ہے؟ نہیں، یہ ایسی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امکانی نہیں، یہ اہتمامی بات ہے۔ یہ حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ حسن اہتمام ہے۔ یہ حسن اہتمام کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے چائنا بہت یوں سمجھ لیں تذبذب کا شکار ہے، چائنا کو بہت ریزرویشنز پیدا ہو گئے ہیں۔ اب چائنا جو ہے نا کبھی وہ پیپلز پارٹی سے ملاقات کر رہا ہے تو کبھی نون لیگ سے ملاقات کر رہا ہے، اور اس نے بھی اپنے بہت ساری گیم گھمانی شروع کر دی ہے، اور انہی زوما کے پی ٹی آئی کے انہی حکومتی زوما کے بقول کہتے ہیں جناب کہ پھر ایک خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے، یہ خدشہ بہت پیدا ہو گیا ہے کہ خود ہماری حکومت کے بھی اگینسٹ بہت کچھ ہوگا، مجھے خدشہ ہے۔ اور کوئی کھچڑ، یہ ان کے بقول، میں نے کہہ دیا ہے نا، میں بار بار اس طرح سے نہیں ہے کہ قسمیں کھاؤں جیسے، یہ ان کے ذرائع کے بقول، ان کے بقول، اس زوما کے بقول کے جناب یہ جانچ لیجئے گا، یہ جان لیجئے گا کہ کھچڑی پک رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیسی پک رہی ہے یہ پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا نا، اب ساری باتیں تو ایک ہی ویڈیو میں نہیں پوچھے نا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔